شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق و مالک کے بابرکت نام یا اللہ سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء کی اس روح پرور سیریز میں آپ کو خوش آمدید۔ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیکوں میں سے ایک بیٹا عطا فرما۔ یہ دعا ایک نبی کی زبان سے نکلی جو دہائیوں سے اللہ کے راستے میں ہجرتیں کر رہا تھا۔ آگ میں ڈالا گیا، وطن چھوڑا، بت توڑے، مگر یقین نہیں ٹوٹا۔ یہ تھے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سامعین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت تقریباً 1900 سال سے پہلے قبل مسیح کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ اس وقت دنیا ظلمت اور شرک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مصر میں اموریت بادشاہت اپنے عروج پر تھی۔ بابل میں ستاروں اور سورج کی پوجا عام تھی۔ کنعان، شام اور فلسطین کے لوگ بتوں کو خدا کا شریک مانتے تھے۔ انسانوں کی قربانی، نجومیت اور روحوں کو پکارنے کی رسومات عام تھیں، اور ان ہی طریقوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو نور کا چراغ عطا فرمایا جو تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ اس وقت فلسطین کے جنوبی علاقے میں مقیم تھے۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل سے دعا کی، اے میرے رب، اگر تو مجھے نیک اولاد عطا کرے تو میں اس کا ہر لمحہ تیرے نام پر قربان کروں گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو فرشتوں نے عرض کیا، اے پروردگار، ابراہیم نے تیری رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، کیا اب تو انہیں ان کی نسل میں اپنی نشانی عطا نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اس کے صبر کو نور نبوت سے نوازوں گا۔ سامعین، روایات میں آتا ہے کہ ایک رات بی بی ہاجرہ کو خواب میں ایک فرشتہ نظر آیا۔ اس نے کہا، اے ہاجرہ، تجھے ایک ایسا بیٹا نصیب ہوگا جو نرم دل، بردبار اور اللہ کا برگزیدہ ہوگا۔ اس کا نام اسماعیل رکھنا، یعنی اللہ نے سنا، کیونکہ تیرے رب نے تیری دعا سن لی۔ فرشتے کی یہ بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ملی اور وہ رات بھر سجدے میں روتے رہے۔ سامعین، چند ماہ بعد وہ ساعت آئی جب فلسطین کے کنارے ایک خیمے میں نور کی کرن اترتی ہے۔ حضرت ہاجرہ نے ایک خوبصورت نورانی چہرے والے بچے کو جنم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو گود میں لیا، پیشانی چومی اور فرمایا، یہ وہ عطیہ ہے جو صبر کے بدلے ملا ہے۔ فرشتوں کی ایک جماعت ظاہر ہوئی اور کہنے لگی، سلام ہو تم پر اے خلیل اللہ، یہی وہ بچہ ہے جس کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوں گے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو زمین و آسمان میں ایک نور ظاہر ہوا جس نے بیت المقدس تک کو روشن کر دیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، جب مصر کے لوگ جہاں سے ہاجرہ آئی تھیں انہوں نے سنا اس نیک خاتون کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہاں کی عورتوں نے اللہ کے حضور نظر مانی، اگر ہم میں بھی ایسے بچے عطا ہوں تو ہم انہیں نیک بنائیں گے۔ یعنی ایک عورت کا ایمان پورے ملک کے دل بدل گیا۔ یہ ہاجرہ کے کردار کا اثر تھا۔ اسماعیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اللہ نے سن لیا، یعنی یہ نام خود دعا کی قبولیت کا اعلان تھا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام دراصل اس دعا کا ظہور ہیں جو صبر کی گہرائی میں مانگی گئی تھی۔ حضرت ہاجرہ صبر کی علامت تھیں اور ابراہیم دعا کے پیکر۔ جب صبر اور دعا ملے تو نتیجہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد بنا۔ اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کا ملاپ ہیں جہاں رب نے عشق کو نسل بنایا۔ روایات میں آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ستارہ زہرہ غیر معمولی روشنی سے چمکا۔ کچھ صحائف قدیم کے مطابق اسی زمانے میں ایک غیر معمولی چمکدار بادل فلسطین کے اوپر کئی دن تک دکھائی دیتا رہا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ بادل فرشتوں کی موجودگی کی علامت تھی، جسے قرآن میں تنزل الملائکہ کہا گیا ہے۔ سامعین، یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی ایک ایسے زمانے میں جب دنیا کو توحید کی روشنی کی شدید ضرورت تھی۔ یہ بچہ بعد میں وادی مکہ کو آباد کرے گا، زمزم کا معجزہ ظاہر کرے گا اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کی بنیاد بنے گا۔
یہ صرف ایک بچہ نہیں تھا بلکہ توحید کے درخت کا پہلا پھل تھا۔ جب دعا صبر سے ملتی ہے تو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور جب صبر عشق سے ملتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں۔ سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ سامعین، اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مکہ کی وادی میں سفر۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ کمنٹ میں درود پاک لکھیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔